بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو پیش خدمت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کیا تھا؟ یہ بات تو اب سبھی جانتے ہوں گے کہ سب سے پہلا انسان سیدنا حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوق میں سے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آئیے اس سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں حاصل کریں، کیونکہ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے روشنی کے یہی دو مینار ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے، یعنی اس پر عمل کرتے رہو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے قرآن کریم کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی ہے جس نے بنایا آسمان و زمین 6 دن میں، اور اللہ کا فرش پانی پر تھا، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ پاک کی سب سے پہلی مخلوق پانی تھا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور پانی سے ہم نے ہر جاندار کو پیدا فرمایا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے، کیا تم خدا کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا، اور کیا تم دوسروں کو اس کا برابر ٹھہراتے ہو؟ یہی خداوند تمہارے عالموں کا پروردگار ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی نے زمین کے اوپر پہاڑ قائم کر دیے، اور اسی نے زمین میں برکت رکھی، اور زمین پر رہنے والوں کو غذائیں بھی اسی زمین میں مقرر کر دی۔ یہ سب کچھ 4 دن میں مکمل ہوا۔ دریافت کرنے والوں کے لیے یہ واضح بیان اور پورا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب توجہ فرمائی، اور اس وقت ایک دھواں سا تھا، سو اللہ تعالیٰ نے زمین سے ارشاد فرمایا، تم دونوں حاضر ہو جاؤ، خوشی سے یا دباؤ سے۔ تو انہوں نے عرض کیا، ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ 2 دن میں ان کو 7 آسمان بنا دیا، اور ہر ایک آسمان میں اس کے مناسب حال حکم بھیج دیا، اور ہم نے آسمان و دنیا کے چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کیا، اور نیز آسمان دنیا کی حفاظت کی، کہ اس خدا کا مقرر کردہ نظام ہے جو کمال و قوت اور کمال علم کا مالک ہے۔ زمین اور اس کے متعلق چیزیں یہ سب 4 دن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکمل ہوئی۔ 2 دن میں زمین بنائی گئی، اور 2 روز میں اس سے متعلق یعنی زمین میں قسم قسم کے درخت، میوے، پھل، غلے، حیوانات، کانے وغیرہ پیدا فرمائیں۔ زمین اور اس کے متعلق اشیاء کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی۔ آسمان کے وجود میں آنے سے پہلے سارا خلا دھوئیں کی طرح تھا۔ اس اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، اور پھر آسمان و زمین کے ملاپ سے دنیا بسائی گئی، اور آسمان سے سورج کی شعائیں آئیں، گرمی پڑتی ہوائیں اٹھی، ان سے گرد اور بھاپ اوپر چڑھی، پھر پانی بن کر بارش برسی، جس کی بدولت زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا ہو گئیں۔ زمین و آسمان کے متعلق کے سب کام اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں مکمل فرمائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین 6 دن میں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ قائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو وہ حرکت کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر زمین پر رکھ دیا، تو زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو یہ حرکت کرنے لگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑوں سے میخوں کا کام لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ انتظام نہ فرماتے تو زمین ہمیشہ حرکت کرتی رہتی۔ ذرا تصور کریں کہ کسی جگہ جب زلزلہ آتا ہے تو اس وقت کیا حالت ہو جاتی ہے۔ جس کو موقع ملتا ہے تو جان بچانے کے لیے گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں بیابانوں میں نکل بھاگنے کی فکر کرتے ہیں، اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ لوگ سوتے سوتے لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کی حرکت روکنے کے لیے پہاڑوں کو اس پر قائم نہ فرماتے تو کیا ہوتا، اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں۔ یمن کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں علم و دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس عالم کی ابتدا کیسے ہوئی؟
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے وجود سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے وجود سے 50,000 پہلے جملہ مخلوق کے لیے جو بھی مقرر کر دیا، اس سب کو لوح محفوظ میں جمع کر دیا تھا۔ آسمان و زمین سے پہلے اللہ کا فرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرما کر اسے حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے دریافت کیا کیا لکھوں؟ حق تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جو کچھ قیامت تک مقرر ہوگا وہ سب کچھ لکھ لو۔ تو قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ سب کچھ قلم نے لکھ دیا۔ زمین و آسمان کے وجود سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ہوا چلی جس سے پانی کی لہریں پھٹ کر پانی کی سطح پر قبا کی شکل میں ایک بلبلا پیدا ہوا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو مرتب فرما کر اس کو پانی کی سطح پر بچھا دیا۔ محترم و معزز دوستو، جو کچھ بیان ہو چکا ہے اس سے ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کیسے پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کائنات میں کیا تھا۔ نبی اور پیغمبر اللہ تعالیٰ کے مخصوص اور معصوم بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے منتخب فرمایا۔ جو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک بنا کمی بیشی کے پہنچاتے ہیں، کسی حکم کو چھپاتے نہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک نبوت جاری و ساری رہے گی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی اور رسول لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے جن کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ نبوت عطیہ خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا اس کو یہ اعزاز بخشا، جہاں یہ بتانا بھی معلومات میں اضافے کا باعث ہوگا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے، اور یہ کہ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو، جیسا کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں خواہ ان کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو۔ محترم عزیز، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے اجازت دیجیے، سانسوں نے وفا کی تو دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔